عقیدت عالم نقوی پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی، اس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی، اس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی، جھوٹ کی جان کو آزار تھے عالم نقوی، جھوٹ کی جان کو آزار تھے عالم نقوی۔ وضاحت صاحب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیرا فن کی صحافت کا کیا ہے سب نے، تیرا فن کی صحافت کا کیا ہے سب نے، تیرا فن کی صحافت کا کیا ہے سب نے، ایک بے باک قلم کار تھے عالم نقوی، ایک بے باک قلم کار تھے عالم نقوی۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ حق کی خاطر سدا آواز بلند رکھتے تھے، حق کی خاطر سدا آواز بلند رکھتے تھے، حق کی خاطر سدا آواز بلند رکھتے تھے، ظلم کے واسطے تلوار تھے عالم نقوی، ظلم کے واسطے تلوار تھے عالم نقوی، اور دشمن حق سے عداوت تھی انہیں یہ سچ ہے، دشمن حق سے عداوت تھی انہیں یہ سچ ہے، دشمن حق سے عداوت تھی انہیں یہ سچ ہے، بس اسی کے لیے ایک بار تھے عالم نقوی، بس اسی کے لیے ایک بار تھے عالم نقوی، اور کارنامہ ہے بڑا ان کا ذاب دانش، کارنامہ ہے بڑا ان کا ذاب دانش، کارنامہ ہے بڑا ان کا ذاب دانش، جس پائن عام کے حقدار تھے عالم نقوی، جس پائن عام کے حقدار۔ دو شعر اور رہے گا، سنتے جائیے مہدی صاحب، دو شعر بہرحال ان کو جانے دی۔ نور قرآن سے معمور تھا سینہ ان کا، نور قرآن سے معمور تھا سینہ ان کا، نور قرآن سے معمور تھا سینہ ان کا،
اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی، اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی، نور قرآن سے معمور تھا سینہ ان کا، اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی، اس لیے علم کا مینار تھے عالم نقوی۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی تحریروں سے رہبر یہ عیاں ہوتا ہے، ان کی تحریروں سے رہبر یہ عیاں ہوتا ہے، ان کی تحریروں سے رہبر یہ عیاں ہوتا ہے، امن عالم کے طلبگار تھے عالم نقوی، امن عالم کے طلبگار تھے عالم نقوی، کس قدر سچ کے علمدار تھے عالم نقوی، جھوٹ کی جان کو آزار تھے عالم نقوی۔ بہت شکریہ۔ جی جی ہاں
میں مجاہد سید صاحب کو زحمت دوں گی. آپ تشریف رکھیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. جناب صدر اور معزز شرکائے جلسہ اور خصوصی طور سے اس جلسے کی جو بروح رواں ہیں اور ہم سب کو مدعو کرنے والی میزبان روبینہ مرتضی، میں خود جو میرے دیرینہ تعلقات رہے ہیں جناب عالم نقوی صاحب سے، اور جو روحانی اور نفسیاتی قربت میری ان سے رہی ہے، تو اس کی وجہ سے میں خود شکر گزار ہوں کہ اس جلسے کی سرپرستی احمد ابراہیم علوی صاحب اور آپ سب حضرات نے جو شہنشین پر ہیں یا جو سامنے بحیثیت سامنے تشریف رکھتے ہیں، اور روبینہ خصوصی طور سے شکریہ کے مستحق ہے میری اپنی جانب سے، اور ساری جو دنیا صحافت ہے اور دنیا علم و ادب ہے، اسے کہ ایک پاک روح ہمارے درمیان سے اٹھ گئی اور اچھا خاصا طویل عرصہ اس نے تو ہمارے درمیان گزارا، اور ہماری بے خبری کا عالم یہ ہے کہ اس کے آہو فغاں اور اکثر اس کے واشگاف نعروں پر بھی اور رجز خوانی پر بھی ہم نے توجہ نہیں دی. ہائے افسوس، اگر مغرب میں ہوتے عالم نقوی تو شاید کچھ بات اور ہوتی. اگر انہی کتابوں کو، کیونکہ میری وابستگی ساری زندگی انگریزی اخبارات سے رہی، تو میں سوچتا ہوں کہ کاش کہ انہی کتابوں کو انگریزی میں ان کا ترجمہ کر دیا جائے یا تلخیصی پیش کر دی جائے تو ابھی دھوم مچ جائے گی. اس سے کہ بہت سے لینے والے ہیں اس مواد کو. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر، خصوص طور سے اب جو لکھنؤ میں بلا تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ادبار اور انحطاط کی فضا ہے، اس میں ہم نہیں سمجھ سکے کہ کون اٹھ گیا ہمارے درمیان سے. ایک مختصر سا، بہت مختصر مضمون ہے، اگر اجازت ہے تو حاضر کرتا ہوں. عالم نقوی صاحب سے میری ملاقات روزنامہ عزائم میں کام کے دوران ہوئی تھی. غالباً یہ 1980 کی بات. اسی دوران وہ قومی آواز میں چلے گئے تھے. پھر برسوں ان سے ملاقات نہ ہو پائی. اس کا سبب میرا جدہ سعودی عربیہ میں انگریزی روزنامہ عرب نیوز میں ملازمت کا سلسلہ تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عالم نقوی صاحب نشاط بھابھی کے ساتھ میرے قریب خانے پر تشریف لائے، اور آپ نے چند روز قیام بھی فرمایا جدہ میں. دراصل اس سے بہت پہلے سے ہی میرے جدہ کے ایک صحافی دوست رشید انصاری مرحوم نے، جن سے میرے دیرینہ تعلقات تھے،
عالم بھائی سے بات کروا کر ممبئی اور پھر لکھنؤ کے اخبارات میں میری ادبی اور صحافتی تحریروں کے ہندوستان میں چھپنے کا انتظام کروایا۔ ظاہر ہے میں کٹ کے رہ گیا تھا بہت عرصے تک، بہت طویل عرصہ سعودی عرب میں گزرا۔ میں نے تقریباً 40 سال کے طویل عرصے پر محیط تعلقات میں عالم نقوی صاحب کو صرف صحافی ہی نہیں بلکہ ولی صفت مجاہد پایا، جو لمحے بھر کے لیے بھی اپنے دل و دماغ میں مادہ پرستی کی چھینٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنے 44 برس کی صحافتی زندگی میں اردو، ہندی اور انگریزی زبان کے جن بڑے بڑے صحافیوں کو قریب سے دیکھا ہے، ان میں عرب نیوز جدہ کے ایڈیٹر ان چیف ڈاکٹر عبد القادر تاش مرحوم اور عالم نقوی کے علاوہ کسی اور کو اتنا ایماندار اور اسلام پسند نہیں پایا۔ بلا تکلف میں یہ عرض کروں گا، جیسے کہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور ہر آدمی کے مشاہدے میں جو بات آتی ہے وہ اسی کو سچ سمجھتا ہے۔ عالم نقوی نے صحافتی زندگی کا جدلیاتی مادیت سے جو سفر شروع کیا تھا، یعنی لیفٹ لیننگ جرنلسٹ کی حیثیت سے، وہ اسلام پر آ کر ختم ہوا۔ وہ اسلام جس میں ملائیت نہیں، وہ اسلام جس میں ملائیت نہیں، رسوم نہیں، بس خشیت الہی اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر متزلزل ایمان تھا، جو انسان کو قدسیوں سے بلند کر کے لائق و فائق خلیفۃ اللہ فی الارض بناتا ہے۔ شکریہ۔ اخوانی فکر کے حامی متعدد صحافیوں اور ہندوستان میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا آزاد اور تقسیم کے بعد، ہندوستان کی تقسیم کے بعد جماعت اسلامی کی تحریک کے زیر اثر پیدا ہونے والے صحافتی لٹریچر کے بعد، پھر بعد تقسیم ہند حیات اللہ انصاری، جمیل مہدی مرحوم اور جناب احمد ابراہیم علوی صاحب کے علاوہ ان لوگوں کے صحافیانہ رنگوں کے درمیان عالم نقوی کے طرز صحافت میں علامہ اقبال کا جلال کچھ عجب ہی رنگ دکھاتا ہے۔ عالم صاحب کے مضامین اور اداریے اپنے قاری کو صرف سیاسی اور سماجی ماحول ہی نہیں، آفاق و انفس سے باخبر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں فساد فی الارض کی نشاندہی کر کے اس کے خطرناک نتائج، یعنی تہذیبوں کے خودکشی کرنے کے رجحان کو دکھاتے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے نسخہ تجویز کرتے نظر آتے ہیں۔ میں نے عالم صاحب کی تقریباً ساری کتابیں پڑھی ہیں، ان کی کئی کتابوں پر میرے تبصرے بھی موجود ہیں۔ عالم نقوی صاحب کے مکمل لٹریچر پر میں نے جب غور کیا
تو یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ عالم نقوی کی تحریریں عام صحافت کا ایک الگ ہی عالم، یہ پڑھ نہیں پا رہا ہوں ٹیکسٹ، ایک تو چمک رہا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ٹیکسٹ بہت بار بس تھوڑا سا ہی مختصر سا مضمون ہے۔ عالم نقوی کی تحریریں عام صحافت یعنی جلدی میں تحریر کردہ ادب، لٹریچر ان ہری نہیں، یہ تحریریں سابقہ سیکولر، دیکھیے سابقہ سیکولر اور مذہبی صفات کی مثبت توقعات کو پورا مثبت توقعات کو پورا کر کے صحافت کا ایک الگ ہی اسکول قائم کرتی نظر آتی ہیں عالم نقوی کی تحریریں۔ عالم نقوی میں عالم نقوی دین فطرت کے تحت ان بلند و بالا روشنی کے میناروں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جن کی روشنی مومن و کافر ہی نہیں، ہر ذی روح کے لیے ہے۔ مجرد تاریخ و تہذیب عالم کے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے میں نے دانشوروں، سماجی مفکرین، فلسفیوں اور مختلف علوم کے ماہرین کی تھیوریز کو ان کی زندگی میں اور کبھی کبھی ان کے مرنے کے بعد چند دہائیوں میں ہی سکڑتے یا حرف غلط کی طرح مٹ کر تاریخ کی گھاٹیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہوتے بھی دیکھا ہے۔ عالم نقوی ایک دور اندیش دانشور تھے، انہوں نے اپنے تخلیق کردہ ادب کو صحافتی توپوں کا گولہ بارود نہیں بننے دیا۔ عالم نقوی بھی ہیں، جیسا میں درجہ بالا سطور میں عرض کر چکا ہوں، اپنے کو اس لازمانی اور لامکانی احساس و فکر سے جوڑ لیا جس نے تمام مذہبی اور روحانی اقدار کو جنم دیا ہے، جو لازوال ہے، جو طبقاتی کشمکش، جنسی و نفسیاتی پرہول نظریات یا تہذیبوں کی کشمکش و تصادم کے فرضی نظریوں سے پاک ہے۔ عالم نقوی صاحب کا راستہ قاری کو بس اس آب نقی کی طرف لے جاتا ہے جسے پی کر نجس انسان بھی طیب و طاہر ہو کر اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ کر امامت عالم پر فائز ہو جاتا ہے۔ عالم نقوی اس لحاظ سے بے حد کامیاب ہے۔ شکریہ۔ اگر جناب صدر مجھے اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی نظم جو عالم بھائی کی زندگی ہی میں ان کی نظر کی تھی میں نے، ایک چھوٹی سی آزاد نظم ہے اور جو میرے تیسرے شعری مجموعے بیاض جنوں میں موجود بھی ہے، تو وہ پیش کر دیتا ہوں۔ تغیرات اساس ہیں تمدنوں کے واسطے، تغیرات اساس ہیں تمدنوں کے واسطے، تحیرات راہ میں ملیں گے تجھ کو دیدہ ور، تحیرات راہ میں ملیں گے تجھ کو دیدہ ور، پکارتے ہیں سنگ راہ بڑھائے جا قدم مگر، پکارتے ہیں سنگ راہ بڑھائے جا قدم مگر، نہ رک کہیں نہ دم ہی لے کہ زندگی ہے بس سفر، نہ رک کہیں نہ دم ہی لے کہ زندگی ہے بس سفر، کہ زندگی ہے بس سفر، تمام روئے عرض اب تلک ہوا لہو لہو،
तमाम रूए अर्ज़ अब तलक हुआ लहू लहू, तक़द्दुसे शुआए शम्स भी हुआ है दाग दाग। तमाम रूए अर्ज़ अब तलक हुआ लहू लहू, तक़द्दुसे शुआए शम्स भी हुआ है दाग दाग। सियाहियों के कारवां उन्हें भी साथ ले गए, सियाहियों के कारवां उन्हें भी साथ ले गए, जो जुल्मतों के हक में कल कहे गए थे सच्चरा। सियाहियों के कारवां उन्हें भी साथ ले गए, सियाहियों के कारवां उन्हें भी साथ ले गए, जो जुल्मतों के हक में कल कहे गए थे सच्चराग। दफीने वो ख्याल के, दफीने वो ख्याल के, दफीने वो ख्याल के जान से अजीज थे, तमद्दुनों की जंग में वो लुट गए वो मिट गए। दफीने वो ख्याल के जान से अजीज थे, तमद्दुनों की जंग में वो लुट गए वो मिट गए, वो लुट गए वो मिट गए। कुचल गए हैं ख्वाब कुछ, कुचल गए हैं ख्वाब कुछ, कुचल गए हैं ख्वाब कुछ, सिसक रही है रूह फिर। कुचल गए हैं ख्वाब कुछ, सिसक रही है रूह फिर। दराज कद जो थे कभी वो नीम जिस्म हो गए। कुचल गए हैं ख्वाब कुछ, सिसक रही है रूह फिर। दराज कद जो थे कभी वो नीम जिस्म हो गए। सरे अजीमदार पर, सरे अजीमदार पर मगर अभी बुलंद है, हकीकतों का तल्ख जहर अब भी कंद कंद है। सरे अजीमदार पर मगर अभी बुलंद है, हकीकतों का तल्ख जहर अब भी कंद कंद है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रन जज़ील, बेइंतहा शुक्रिया, शुक्रिया रबीना। बहुत 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 सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा ही। फिर ये एलिया जो है वो आलिम साहब की बेटी, वो नदीम सिद्दीकी साहब का कुछ कलाम थोड़ा सा बताना चाहती हैं, इसमें मजमून से थोड़ा सा कुछ चीज़ें। नहीं, इनका एक बार ज़्यादा सही है, जी 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 हाँ ये थोड़ा ही सा है तो इसके बाद आली। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वालिद साहब के बहुत ही देरीना सहाफ़ी दोस्त रहे हैं, काफ़ी अरसा काम किया है बाबा के साथ। नदीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने बाबा के इंतकाल के बाद ये लिखा था, और ये बहुत थोड़ा सा हम बयान करेंगे, ज़्यादा की अभी गुंजाइश नहीं है दामने वक्त में। मोहम्मद आलिम नकवी सहाफ़त का एक अहद तमाम हुआ। तहरीर नदीम सिद्दीकी। मुमताज़ सहाफ़ी और दानिश्वर सैयद मोहम्मद आलिम नकवी तवील अलालत के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली में इंतकाल कर गए। यहाँ पे नदीम चाचा ने थोड़ा सा बाबा के बारे में इंट्रो दिया है, जो मेरे ख्याल में आप सब वाकिफ़ हैं, तो हम इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अपने दौर के मुमताज़ और सीनियर सहाफ़ी जमील मेहदी की मायत में उन्होंने लखनऊ से शाया होने वाले जरीदे अज़ाइम से अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी की शुरुआत की। वाज़े रहे कि किसी ज़माने में जमील मेहदी मुंबई में भी अखबारी दुनिया का एक मुमताज़ नाम था। सैयद मोहम्मद आलिम नकवी निहायत एहतराम और अदब से जमील मेहदी का जिक्र किया करते थे। कहते थे कि सहाफ़त के बहुत से गुर मैंने उन्हीं से सीखे हैं। उनकी नम आँखों के साथ ये जुमला हमें आज भी याद है। जमील चाचा कह रहे हैं कि वो जमील मेहदी इस मैदान में हमारे अव्वलीन उस्ताद थे। आलिम नकवी के साथ हमने कोई दो दहाई से जायद मुद्दत काम किया। उनके ताल्लुक से ये बात अक्सर जहन में आती थी कि उन्हें तो उस्ताद होना चाहिए था। तो बातों बातों में पता चला कि ये नफ्सियात के तालिब इल्म कलकत्ते के उर्दू जूनियर हाई स्कूल के सदर रह चुके थे। आलिम नकवी एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में दिल्ली बतौर एग्जीक्यूटिव काम कर चुके हैं। अपने दौर के मशहूर सरकारी जरीदे रोजगार समाचार में न सिर्फ प्रूफ रीडिंग की बल्कि तर्जुमा निगारी भी की थी।
आलिम नकवी साहब अपने दौर के मशहूर तरीन रोजनामा कौमी आवाज़ से वाबस्ता हुए और तकरीबन 90 की दहाई से मुंबई में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर उनका तकर्रुर हुआ था। हर हफ्ते इनकलाब के संडे मैगजीन में उनका मजमून बाएहतमाम शाया होता था, जिसका मौजू अक्सर मिल्लत और हालिया मसाइल ही होते थे, जिसमें उनकी दर्दमंदी साफ महसूस होती थी और कुछ लोग उनके जज्बाती होने से शाकी भी रहते थे, मगर उनका कलम हमेशा वही लिखता रहा जो उनके दिल में होता था। इत्तलात के मुताबिक उनके वालिद उन्हें एक मुज्तहिद देखना चाहते थे, मगर जनाब आलिम नकवी साहब ने सहाफत में इज्तिहाद किया और नेक नाम हुए। उनके मिजाज में दीनी रुझान कूट कूट के भरा हुआ था। वो अपने अदारिये और मज़ामीन में अक्सर कुरान हकीम से मिसालें दिया करते थे। कई अखबारी साथी उनके इस अमल पर निगाह रखते थे। यहाँ ये जिक्र करना भी हम लाजिम समझते हैं कि वो सहाफ़ी बरादरी में लिखार सहाफ़ी कहे जाते थे, मगर कम लोग ये जानते होंगे कि वो लिखने से ज़्यादा पढ़ते थे और उनके मुतालिए के मौज़ूआत सिर्फ सियासत नहीं थे बल्कि दीन व अदब भी थे। और अच्छे शेर जिस तरह उनके तासुरात चेहरे से आया होते थे, अच्छे अशार पे जिस तरह से उनके तासुरात चेहरे से आया होते थे, वैसी कैफियत हमने शोरा के यहाँ कम कम देखी है। रोजनामा इनकलाब में हमारे रफीक कार शायर इर्तिजा निशात नकवी के इन अशार पे इर्तिजा निशात के इन अशार पे कुफ्र से ईमान की जानिब सफर कैसा लगा, क्या हुआ, कालीन से कैसे दरी तक आ गए, मत मकाले ऐसे लोगों पर लिखो जो बदनसीब फन की राहों में चले सौदागरी तक आ गए। हमने उन्हें तादेर उफ नीम करते नम दीदा देखा। शेर से इस तरह मुतासिर होने वाले हमारे यहाँ आज बहुत ही उनका हैं। ये नदीम सिद्दीकी साहब ने लिखा था और अभी बहुत थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे। ये अभी उनके बेटे अली रज़ा मोहम्मद नकवी ने बहुत थोड़ा सा भेजा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ कर दूं। वो खुद बोलना चाहता है लेकिन कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से मेरे ख्याल में बोलना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उसने मुझे ये भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आली, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं, उन्होंने मेरे बाबा की जान बचाई थी। ये मेरे जहन में होश संभालने के बाद बाबा का पहला तारुफ था। साल था शायद 90 या 91 और कहने वाले थे फरीद भाई, जावेद चाचा के छोटे बेटे, जावेद चाचा यानी जावेद मुर्तजा चाचा। उस दिन मेरे दिल में जो खुशी समाई थी और बाबा की जो इमेज बनी थी, आज 2024 तक गई नहीं बल्कि उसमें इजाफा ही होता रहा। जब भी बाबा से बात करी या बाबा के बारे में किसी और से बात की, मेरे बाबा आलिम नकवी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल, साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने 6 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल कर लिया था, जिन्होंने 14-15 साल की उम्र में नए महल वाले मुहज्जिब साहब की लाइब्रेरी की तमाम किताबें पढ़ डाली थी, जिन्होंने 16 साल की उम्र में खुद से कई साल बड़े बदरुल हसन साहब को कितने ही शायरों का उस्ताद बनाकर खिरत फैजाबादी के नाम से मशहूर कर दिया था। जबकि ज्यादातर अशार की इस्लाह बाबा खुद किया करते थे, जिनके मज़ामीन पढ़ के बम्बई के 1992 के फसादात के बाद चोट खाए मुसलमानों को फिर से उम्मीद और डटे रहने का जज्बा मिला था। जब बाबा बम्बई के कुछ मशहूर जमाना डॉक्टर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स के ऑफिस में उनसे मिलने जाते थे, तो वो साहिबान अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते थे और बाबा को अपनी कुर्सी पर बिठा देते थे। ऐसे थे हमारे बाबा। मैं उनके सहाफती करियर के बारे में बात करके आपको बोर नहीं करूंगा, मगर हाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं क्यों उन्हें असल मायनों में आलिम मानता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके कौल और फेल में यकसानियत होना। बाबा ने जब हम लोगों से कभी कोई ऐसी नसीहत नहीं करी जो कि वो खुद ना करते हो। बाबा आलिम थे क्योंकि वो अपने उसूलों के पक्के थे। इस बात पे मुझे सिकंदर अहमद चाचा का जुमला याद आता है, जब उन्होंने कहा था
کہ آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلاں انسان اصولوں کا پکا ہے جب تک کہ اس کو اپنے اصولوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے. اور عالم بھائی کا اصول تھا کہ بینک سے لون نہیں لینا، جس کی وجہ سے وہ بمبئی میں اپنا گھر نہیں خرید سکے تھے، جبکہ میں خود ایس بی آئی میں کام کرتا تھا اور مجھے وہ صرف ایک اشارہ کرتے، عالم بھائی کا ہوم لون اپروو آرام سے ہو جاتا. بابا عالم تھے کیونکہ انہوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. 2016 میں جب ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے تو بابا نے ہم سے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ بیٹا تمہاری وجہ سے، کیونکہ وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے عمرہ کرنے میں، سب جانتے، تو بابا نے ایک بات یہ بولی تھی کہ بیٹا تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کہ اکثر لوگ کوہنی مارتے ہیں، گھستے ہیں آگے، تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مجھے یہاں پہ ہم ایلیا بابا نے ہم لوگوں سے ایسی کوئی نصیحت نہیں کری تھی جس کو وہ خود نہ مانتے ہوں. بابا عالم تھے چونکہ انہوں نے ہم کو یہ سکھایا تھا کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو کسی بھی طرح کی تکلیف یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بھلے وہ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی نہ کرنا جیسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہی کیوں نہ ہوں. بابا عالم تھے کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں کو ہر چیز میں سوال کرنا سکھایا تھا. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو مان لو. انہوں نے ہم کو سکھایا تھا کہ کسی بھی معاملے پر یا مسئلے پر آپس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے، مگر کسی کی عزت پر ہرگز بات نہیں آنی چاہیے. بابا عالم تھے کیونکہ انہوں نے ہم کو سکھایا کہ ہمارا اپنی بات اتنا ہی بولنا ضروری ہے جتنا ہمیں دوسروں کی سننا ضروری ہے، اور وہ بھی صرف کسی کو فسانے کے لیے سننا نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے سننا. اور ان پر سب سے بڑھ کے بابا نے ہم کو ڈونٹ نو کہنا سکھایا، آئی ڈونٹ نو کہنا سکھایا، جو کہ واقعی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. بابا واقعی میں عالم تھے کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں کو اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ کے ذرا دیر ٹھہر کے صلوات پڑھنا سکھائے تھے. اس بات پہ ہم آپ سے درود کے لیے ایک کہنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہم. چاہے وہ کسی پہاڑ کے پیچھے سے نکلتا ہوا سورج ہو، سمندر میں ڈوبتا ہوا چاند ہو، یا پتجھڑ میں پیڑوں سے گرتے ہوئے پتے ہوں، اس طرح میرے اندر نہ صرف جمالیاتی حس پیدا ہوئی بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی بڑھی. اگر یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کیسا ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا جو اللہ کا محبوب بندہ ہو. اگر ایسے عالم کے بارے میں میرے جیسے جاہل و مطلق لکھنے کو کہا جائے، جاہل مطلق سے لکھنے کو کہا جائے تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. مگر مجھے ندا فاضلی صاحب کی یہ سطریں چند لائنیں یاد آ رہی ہیں کہ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں، تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی پہ پاتا ہوں. بابا میں کوشش کروں گا. علی رضا محمد نقوی. جزاک اللہ. علی ایلیا تمہارے پاپا واقعی میں عالم تھے، وہ صرف نام کے عالم نہیں تھے، وہ حقیقت میں عالم تھے. اب میں صدر جلسہ ڈاکٹر ابراہیم علوی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. آپ لوگ سننا پسند کریں گے؟ کچھ اکثر لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے سنتے. نہیں، اس وقت سب سننی ہے، صرف آپ سب سنیں گے. باعث احترام خواتین اور حضرات، میں اس پورے مجمع کو دیکھ کر کے شاید اپنی اس بات کو تقویت پہنچا رہا ہوں، شاید میں ہی عالم سے سب سے قریب تھا. بلا شبہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے، ساتھ بھی کام کیا ہے. بہت خراب زمانہ گزارا ہے، بہت ہی خراب. رات کے 2 بجے جب ہم دفتر بند کر کے اذان کا اپنے گھر کی طرف چلتے تھے تو کتے تک نہیں بھوکتے نظر آتے تھے. سناٹا سڑکوں پہ، سائیکل وائیکل کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی. میں اور میرے گھر کے سامنے عالم، اس لیے ہمارا ان کا ساتھ ہوتا تھا. عالم مجھ سے بہت کم عمر تھے
اور میرے جونیئر دوستوں کے وہ دوست تھے، طاہر نے ان کو لایا، طاہر ان کو لے کے آئے تھے عزائم میں 10 برس قومی آواز میں کام کر کے لندن جا کر کے لوٹا تھا، ہندوستان آیا تھا، تو مجھے بہت سی آفر یہاں جگہ جگہ سے ہو رہے تھے، لیکن ہندوستان لوٹنے سے پہلے میرے بھائی نے مجھ سے کہہ دیا تھا اگر کبھی ہندوستان میں نوکری کرنے کا خیال آئے تو ہم کو لکھ دینا، فوراً ٹکٹ بھیج دیں گے، پھر وہ لندن آ جانا۔ تو یہ عہد کیا تک وہ نوکری نہیں کرنا کبھی۔ اور آپ کے سامنے میں دھول کہہ رہا ہوں کہ میں شاید ہندوستان میں ایک ہی آدمی ہوں، میں نے آج تک نوکری کی اپلیکیشن نہیں لکھی ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ جو بھی آیا میرے گھر پہ آیا، اس نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا تھوڑا بہت دے دوں گا، پیسے کبھی طے نہیں۔ اس زمانے میں جمیل مہندی صاحب ہفتے وار اخبار نکالتے تھے، ان کو کہیں سے کچھ ملا یا کسی ترغیب تھی تو روزنامہ نکالنے لگے۔ والی یاسی کی دکان پہ ہم لوگ بیٹھتے تھے، تو میں بیٹھا ہوا تھا، آپ بول تو نہیں ہو رہا لوگ، حفیظ نعمانی صاحب، عرفان صدیقی، یہ دونوں آئے اور آئی چلے چائے پیے۔ ابھی تو والی صاحب نے چائے پلائی کہ ہم نے چائے پی یہاں پہ، کہ نہیں والی بھی کھڑا کرنی چاہیے، تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو ان کا نہیں چلی آ رہے، وہ ایک دکان تھی چائے کی، بہت مشہور دکان تھی، انور ٹی اسٹال، ہم لوگ اس کو ATS کہتے تھے۔ اس سے اچھی چائے لکھنؤ میں کوئی نہیں بنا سکتا، اور پرانے ادیب و شاعر سب وہی رسیا تھے، چائے لندن چائے اسے وہ چائے نہیں بھولا کبھی انور ٹی اسٹال کی، اصلی چائے بناتے تھے۔ تو گئے تو ایوان حیدر، اس کے اندر جانے لگے، تو میں نے کہا یہ کیا؟ ارے کہتے ہیں وہ یہاں ذرا سے کام ہے، تو میں نے کہا چلیے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک اس کا کوارٹر ہوگا تھا، اندھیرا تھا، ایک میز رکھی تھی، ایک کرسی تھی، تو جمیل مہندی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے، آئیے آئیے، اور مجھ سے کہا بیٹھیے۔ میں نے کہا کیا کمال کر رہے ہیں، میں نے کہا کیا کمال کر رہے ہیں آپ، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاؤں ایک کرسی۔ تو انہوں جمیل مہندی، حفیظ نعمانی اور عرفان صدیقی نے بٹھا دیا اس سے۔ تب جمیل مہندی صاحب نے کہا کہ ابراہیم صاحب میں ہفتے وار کا صحافی ہوں، ہفتے وار عزائم نکالتے ہیں، اب میں روزنامہ کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کی ذمہ داری آپ لے لیجیے۔ میں نے کہا صاحب بہت بڑا کام ہے روزنامہ، کہاں سے لوگ لائیں گے؟ پیسے سے ہم لوگ کبھی بات نہیں کرتے، کہاں سے لائیں گے کام کرنے والے؟ تو کہا یہی تو مسئلہ ہے، آپ کو کہیں بھی بٹھا لیں۔ تو میں نے کہا پورا روزنامہ اخبار نکال لوں گا میں، آپ کو کیا غلط فہمی ہے؟ کہیں نہیں آپ سب قومی آواز میں ہو، کہاں کہاں کام کر چکے ہیں، آپ تو سینئر ہیں آپ کو۔ میں نے کہا ہے لیکن کہ ایک آدمی ہوں، کوئی مشین تو نہیں ہوں۔ تو کہنے ان کا بیٹھ گئی، پھر طے ہوا اخبار نکلنے کا۔ دوسرے دن طے ہوا آپ آ جائیے، میں کہا اچھا آ جاؤں گا۔ آئے گئے تو وہاں پہ جمیل مہندی صاحب بیٹھے تھے، اور حفیظ نعمانی بھی آ گئے تھوڑی وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب اب اخبار نکالنے کے لیے کیا کام کیا جائے؟ تو میں نے کہا عملہ کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کا پورا اخبار میں نکالوں گا، ارے کہیں ہو جائے گا۔ طاہر آئے اتنے میں، تو جمیل مہندی کہا طاہر آ گئے ہیں، یہ ساؤتھرن بھارت میں کام کرتے ہیں، یہ ہندی صحافت جانتے ہیں، اور ان کے دوست بہت سے ہیں، یہ کوئی نہ لا دیں گے۔ طاہر نے کہا کہ ہاں ہاں میرا ایک دوست ہے وہ عالم نقوی، میں اس کو لے آؤں گا۔ عالم نقوی آ گئے، تو میں نے کہا آپ نے کہیں کام کیا ہے؟ تو ان کا کہیں نہیں۔ تو میں نے جمیل صاحب کہا بھائی آپ روزنامہ نکالے جا رہے ہیں اور آپ کا اسٹاف نہیں ہے، اور آپ یہ لائے ہیں ان کو، تو کہتے کہیں جانتا نہیں۔ تو طاہر نے کہا میں ہندی کا آدمی ہوں، میں ان کو سب سکھا دوں گا کام کرنا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اس دن سے کام شروع ہوا۔ طاہر سے میں نے عالم سے کیا آپ نے کیا کیا ہے؟ تو کہا ایم اے کیا؟ میں کہ یہاں کہے لیے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر پائیے گا یہاں۔ آپ نے جو سائیکالوجی میں ایم اے کیا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا علی گڑھ رک جانا چاہیے تھا۔ علی گڑھ کی سیاست تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایسے نہیں کہ فوراً جگہ مل جائے اور فوراً کام ہو جائے، آپ کو پی ایچ ڈی نہیں کرنی تھی انہوں نے۔
कितना जुल्म है ये। जो लड़का कोई इंटरेस्ट हो उसको टॉपिक, उसको रिसर्च करने का मौका नहीं मिले, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। तो मैंने कहा आप तो बड़े मजलूम आदमी है, ठीक, तो रहते कहाँ हैं? क्योंकि जहाँ आप रहते हैं। अरे मैंने कहा मेरा घर सामने था, उनका घर ये मकबरे में था, समझा। तो हमारा उनका रोज़ाना साथ होता था, तकरीबन 1.5 साल ऐसा हुआ। अच्छा, छुट्टी मैं कभी लेता नहीं उनको, आज तक मैंने कभी छुट्टी ली नहीं, निकली। तो वही आलिम नकवी। अब शाम हो गई, उठे चले, रात को जाते वक्त डर लगता था कि अब क्या होगा। काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो साहब पुलिस वाले जगह जगह रोकते थे। और वो ज़माना था दिन में घर से लोग नहीं निकलते थे। बाहर जब हम आते सामने तो सामने वो घर चले जाते अपने, मैं अपने घर चला जाता। ये हमारा उनका साथ। तो बहुत अजीब अजीब बातें होती, तरह तरह की बातें होती। तो ये होता कि पैसा हमारे दरमियान कभी नहीं आया कि हम क्या करेंगे, क्या पैसा मिलेगा, क्या होता होगा, क्या रुतबा होगा, ये सब बातें हम लोगों ने कभी सोची ही नहीं। यही फिक्र आलिम जी, क्या बात, कभी नहीं। कभी मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, कभी किसी ने तय नहीं किया कि आप मुझे क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। तो काम शौक था काम करने का। मैं कौमी आवाम में ऐसा कुछ आदमी हूँ जिसको मेरी ग्रेजुएटी, मेरा प्रोविडेंट फंड तक मिला। मर गए शेख साहब वगैरह सब, किसी को न प्रोविडेंट फंड मिला न ग्रेजुएटी। मेरी तनख्वाह में छोड़ के गया था लंदन से, तनख्वाह मिल गई। इतना कुछ था। ये हालत थी। मुझको कहीं ठहरने दिया नहीं जाता, काम कर ही रहा था और अज़ाइम बहुत काफ़ी मकबूल हो गया था बहुत जल्दी। और ये था कि जब ये दो आदमी है, इब्राहिम अलवी और आलिम नकवी, तीसरा कोई नहीं था ही नहीं कोई। अब कोई है भी नहीं, अब कोई जिंदा भी नहीं है जो आपको इसकी तरजीह तक तरजीह कर सके। अफसोस की बात है। मुझे वहाँ से बुला लिया गया अलीगढ़ से। अलीगढ़ में वो लोग निकाल रहे थे, खैर खबर, टाइम्स के टक्कर पे, वीकली टाइम्स लंदन के, और सब अंग्रेजी के लोग थे सब, पैसा भी था उनको। उन्होंने सारे स्टाफ को अलीगढ़ के मार्क वो प्रोफेसर ये डेट सबको रख लिया, लेकिन पर्चा नहीं तैयार हो पाता था। उनका प्रेस भी था, सब कुछ था, सब था। और ख़ुद वो अंग्रेजी के जर्नलिस्ट है, खुद तारिक मंसूर साहब के छोटे भाई डॉक्टर मंसूर, बहुत बड़ा ख़ानदान है। नेहरू के साथियों में, गांधी जी के साथियों में थे वो, बहुत बड़ी कोठी बात। तो वहाँ सब दफ्तर। मेरा मामला ये था कि मेरी दोस्त थी नसीम अख्तर अली, उनकी लड़की भी आई थी इनको तारिक को। वो कहना है कि तुम मेरी लड़की रोती है, वो कहती है अम्मा हम कहाँ फंस गए अलीगढ़ में, यहाँ लूटे ले रहे हैं लोग तारिक को, पर्चा निकल ही नहीं पाता है और सब काबिल लोग हैं, आप एक अम्मा कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा तुम तो अज़ाइम निकाल लो इतना बड़ा अखबार डेली, और वो 15 उधर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैंने कहा मजबूरी है, क्या किया जाए। वो कहते नहीं कुछ तो करो, कुछ करो। मैंने क्या कर सकता हूँ। उन्होंने तारिक को बुला लिया, मेरा रिजर्वेशन करा लिया और कहे तुम साथ जाकर लिखो, देखो तो क्या हो रहा है, क्या वजह कि 15 उधर पर्चा नहीं निकल पा रहा है। पैसा है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिखने वाले हैं, सब हैं, पर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो मैं अलीगढ़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था, लोगों को मिजाज समझता हूँ, कैसे हम मुसलमान लोग काम करते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब मुझे अच्छी तरह मालूम है। और मैंने खूब धोखे खाए अल्लाह के लिए, खूब समझाए लोगों को। तो जनाब अली मैं गया, बहुत बड़ा हॉल, वो हॉल जहाँ से अली यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी उसी में दफ्तर था, सोफे लगे हुए, ये लगे। हमने कहा तो मिजाजी अखबार का नहीं है, सोफे में बैठ के अखबार खबर नहीं बनाई जाती है, जो सोफे बैठेगा वो क्या करेगा। तो अब आप सब बिगड़ लो, अब खाना भी आ रहा है, नाश्ता भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मैं खाने पीने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मुझसे मैंने कहा मेरी हमशीरा यहाँ पे हैं, मैं उनके घर के अलावा कहीं जा नहीं सकता, खाना चाय रहना सब वही होगा, मेरा इंतजाम कोठी का रखा था, ये गेस्ट हाउस है, ये मैंने कहा ये समझिए कुछ नहीं, आपका बात करूँगा, आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ। सब प्रोफेसर सब आपस में झगड़े, मैं सबको जानता हूँ, सबसे मेरी दोस्ती। तो मैंने एक दिन सब कुछ देखा, मैं आपके काम करने वाले कातिब वातिब का हैं, उनको बोला, मैंने कहा सर 2 दिन मुझे चाहिए सर, आपके कातिब हजरात जो हैं 2 दिन मुझे दे दी, सुबह से लेकर रात तक काम करना होगा, यही खाना होगा, यही नाश्ता होगा, और मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाएंगे।
نے کہا ٹھیک ہے. وہ سمجھے کہ یہ ایسی ہاک رہیں. میں بیٹھ گیا, میں نے پرچہ پورا تیار کر دیا, جو 3 مہینے سے تیار ہوا تھا بنگلہ اخبار 40 پیج کا. میں نے تیار کر کے اتنے بڑے سائز دکھایا تھا, اس کا ریچو تھا, دہلی میں چھپتا تھا, تمام شاہانہ معلوم تھے. تو اس کے بعد میں نے ان کو بلایا, طارق یہ آپ کا پرچہ ہے, لیجیے, میرا ٹکٹ دیجیے مجھے لکھنؤ واپس. کہا تیار ہو گیا؟ میں نے کہا اور کیا, تو ہوتا کیا. تو اس طرح وہاں سے آپ 3 سال لگ گئے. اب کوئی آنے نہیں دیتا. اب میں جتنے پروفیسر کام سب کچھ دیکھ رہا ہوں, کون کتنا قابل ہے, کون کتنا کام کرتا ہے, کون کتنا کام کرتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ بیوقوف زیادہ بنایا جا رہا ہے, لوٹا زیادہ جا رہا ہے, کام کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پرچہ نہایت میری. میں نے ایک مضمون لکھا تھا, اس کو بھٹو پھنسی ہوئی نا, ہاں, تو بھٹو کو پھانسی ہونے کی بہت بحث چل رہی تھی, ہو جائے گی. میں نے مضمون لکھا بھٹو کو پھانسی ہو جائے گی. وہ مضمون جناب وہ انگریزی کے جرنلسٹ ہو لوگ, انہوں نے دیکھا, اردو والے تو پھاڑ پھینکے تھے, دیکھیں بھٹو نمبر نکالا انہوں نے, اور مضمون میرا. میں نے کہا یہ اینٹی بھٹو ہے, آپ نمبر نکالیں, کیسے چلے گا یہ. کہیں نہیں نا, ہم لوگ انگریزی کے ہم لوگ جرنلسٹ ہیں, آپ نے ریزننگ ہے آپ کے یہاں ہے, کیوں آپ نے ایسا کہا, کیوں ایسا لکھا ہے, آپ نے مضمون واضح کر دیا ہے. ایسے مضمون آپ نے کور اسٹوری بنایا, 5000 کاپی خالی سری نگر میں تھی, دوسرا ایڈیشن 15 اخبار چھپا, یہ سب ہوا. تو یہ سب ہوتا رہا. اس کے بعد پھر مجھے ایک اور اخبار نے بلا لیا. اب دیکھا تو ہم لوگ بمبئی میں کروڑپتی آدمی صاحب بمبئی کے, تو اور صاحب کے علوی صاحب میں اخبار نکالنا چاہتا ہوں زبان کا. میں نے کہا میرے پاس سب ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو اخبار نکالنا چاہتے ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہوتی, اور کوئی چیز کمی بعد میں پتہ چلتا کچھ نہیں ہے. تو ان کا نہیں. تو میں گیا بمبئی میں کا مہمان رہا. ان کے دوستی صاحب, گورنر صاحب سے ان کی دوستی صاحب, ان سب جو فلم صاحب سے, سب فلم صاحب کا یہ ہمارا قرضدار ہے, یہ ہمارا قرضدار, یہ ہمارا قرضدار ہے, ہم ان کو پیسہ دیتے. ایک شوفر دیا, ایک گاڑی چاہیے, اور دیا علوی صاحب بمبئی گھومیے کیجیے. میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا, اخبار کا آپ کا چسپ پرانا ہے, وہ کیا ہے. انہوں نے کسی گھٹیا قسم کے آدمی سے بات کی اردو سے, وہ اتنے. میں نے کہا آپ اخبار نہیں نکال پائیں گے. کیوں؟ میں نے کہا جن لوگوں سے بات چیت کی ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات کر رہے ہیں, میں 5 کروڑ کی بات کر رہا ہوں. 5 کروڑ روپیہ آپ ڈسٹ بن میں پھینکنے کو تیار ہوں تو مجھ سے بات کیجیے, میں اخبار نکال دوں گا. تو کہنے لگا بات تو بہت صحیح کریں, پہلے آدمی جس نے یہ کہا ہے, میں نے جو ارے نکال دیجیے نکال دیجیے. میں نے کہا یہی اردو ہوتا رہا, اسی لیے آج تک ہم معیاری اخبار نہیں نکال پائے. ہم اخبار میں کیا ضرورت ہے اخبار کی, اخبار کہاں پڑھاتا ہے, کون پڑھتا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. تو یہ جو السٹریٹ ویکلی کے ایڈیٹر تھے, افسانے کا بہت مشہور انگریزی کے جرنلسٹ خوشونت سنگھ, یہ امریکہ میں تھے. یہاں مسئلہ تھا السٹریٹ ویکلی کے ایڈیٹر ہونے کا. تو یہاں سے کچھ لوگ ان کے پاس گئے, وہ پروفیسر تھے وہاں پہ, تو ان سے تو بڑی مشکل سے وہ تیار ہو گئے. تیار ہوئے بمبئی. جب بمبئی آئے تو انہوں نے السٹریٹ ویکلی آف انڈیا دیکھا, اس کا سرکولیشن کل 80,000 تھا اس وقت. تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہندوستان کے اندر اخبار نکل رہا ہے, یہ تو ہندوستانی اخبار ہی نہیں ہے. آپ کے اخبارات, آپ کا اپنے عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کے مسائل ہی نہیں ہیں, ان کی بات ہی نہیں. آپ ایران تران کیا کریں, کہاں چلے گا پرچہ آپ کے پرچے سے. اس شخص نے صاحب کہا کہ نو یور کنٹری, نو یور ریڈرس. یہ ہمارے اردو میں آج بھی نہیں ہو پایا, کہنے چاہے آپ کہہ لیجیے. ہم اپنے ریڈر سمجھتے نہیں, ہمارے ریڈر کا کیا مطالبہ ہے, وہ کیا چاہتا ہے. ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی, جانا بھی تو ٹال دیا کہ ہم کو اس سے فائدہ تھوڑی, ہم کو تو جس کی تعریف کریں گے پیسہ ملے گا, کام چلے گا. یہ چھوٹی ذریعت جو ہے وہ کو تباہ کی ہے. وہ جناب جب چھوڑ کے گیا ہے تو 8 لاکھ سرکولیشن تھا انڈیا کا, تو پھر وہ ٹوٹ گیا ویسے لوگ. تو ہمارے اردو چینلوں میں جو ہے کہ لوگ ایڈیٹر ہو, صحافی ہو, ترجمہ کرنے والا ہو, کام چل گیا. ارے نو انڈسٹری ہے, یہ جو جرنلزم ہے یہ ایک انڈسٹری ہے. یو ول ہیو ٹو ٹریٹ ایز انڈسٹری.
اگر آپ اس کو بڑے کاروبار کی طرح سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کبھی اچھا اخبار نہیں نکال پائیں گے. تھوڑا بہت انقلاب آ رہا ہے قریب. میں بہت معمولی آدمی، چھوٹا آدمی، 1000 روپے کی سال اردو کے اخبار خریدتا ہوں. 1 پیسہ آمدنی نہیں ہے، اور میں سب کو دیکھتا ہوں، سب پڑھتا ہوں. تو اس میں کوشش نظر آ رہی ہے انقلاب میں کہ وہ عوام کو جاننا چاہتے ہیں، اپنے ریڈر کو جاننا چاہتے ہیں. انقلاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں وہ لوگوں کا کوئی اسٹڈی نہیں ہے. انقلاب جو ہے بھیا لوگوں کا اخبار ہے. گونڈا بستی بہرائچ سمجھے، ادھر کے بارہنکی فیض آباد کے جو لوگ وہاں کام کرنے گئے ہیں بمبئی میں، کارخاندار ہیں سمجھے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبح کو نکلتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں ڈٹ کے، اس کے بعد اپنے کارخانے چلے جاتے ہیں. دن میں طے کر لیتے ہیں کہ آج کہاں مشاعرہ ہے، کہاں شاعرہ ہے، تو اس کا ٹکٹ لے لیتے ہیں، مشاعرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر رات کھانا کھا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور رات بھر مشاعرہ ہوتا ہے. وہی لوگ اخبار خریدتے ہیں انقلاب. اس میں ہمارے گاؤں کی خبر چلتی ہے، اس میں ہمارے اس کی ان لوگوں سے چلتا ہے. وہ وہاں کے عوام سے، بمبئی کے عوام سے تعلق آج بھی انقلاب کو وہ نہیں ہے جو بھیا لوگوں سے ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے گا میرے تعلق. تو ہمارا جو صحافت کا شعبہ ہے وہ عجیب لوگوں کے ہاتھوں میں، جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں. ان کا صاف لیکچر صاحب ہے، کیا تجربہ ہے، اخبار کیسے بنتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں بول رہا ہوں، میری بات کا جواز کیا ہے؟ اگر اس کا جواز نہیں پیدا ہو رہا ہے تو بیکار باتیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری اردو صحافت جو ہے وہ اس لیے کمزور ہے کہ ہم نے وہ فکر نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی جو عالم نقوی نے کی تھی، اور ہم نے ان کو وہ توقیر نہیں دی جو ملنا چاہیے تھی. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ قابل توقیر، لائق توقیر آدمی کو توقیر ہی نہیں دیتے. اس لیے ہم ترقی نہیں پاتے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کیجیے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس سرمایہ ہو، آپ کے پاس مواقع ہو، کچھ نہیں. آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں گے. باٹا بن جاتا ہے تو پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں کروڑوں کام کرتے ہیں. معمولی ایک آدمی تھا، معمولی تھا. ہم اردو کا اخبار نکال کر کے ہندوستان میں چھاپ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم کو کوئی ایک آدمی ملتا ہے، اس کی بھی ہم قدر نہیں کر پاتے. وہ بیچارہ جس طرح زندگی گزارتا ہے اپنے طور سے گزار کے چلا جاتا ہے. ہم نے کیا دیا ہے نقوی کو؟ میرا تو کم سے کم 50 سال کی آپ بتا رہا ہوں، ہر حالت میں دیکھا ہے. ہم نے ننگے بھوکے لوگ، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا. علم تک نہیں ہے ہمارے پاس ہے جناب. علم کیا ہوتا ہے؟ یہ کتابیں جو ہے یہ خالی علم یہی تھوڑی نا ہے، اس میں ہے کیا؟ تو عالم نقوی کا کمال یہ تھا، اس شخص نے پہلی مرتبہ سمجھا کہ قرآن کریم جو ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جو دوسرے مذاہب میں ہوتی ہے. یہ جوستان میں رکھ کر کے چوم کر کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے. یہ عالم نقوی نے سمجھ لیا تھا، عمل کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کوشش کی. تو عمل کے لیے جب آدمی تیار ہوتا ہے تو حالات سازگار ہو جاتے ہیں. حالات سازگار ہوئے. آج عالم نقوی اتنی کتابیں چھوڑ ہیں، ان کی ساری کتابیں میرے پاس ہے، سب انہوں نے کتابیں تھی، سب پہ میں تبصرہ بھی کیا ہوا، اور بہت کھل کے ہم لوگ گفتگو کرتے تھے. عام لوگوں کو نہیں کر پاتے جو کرتے تھے. تو اس بات کی خوشی ہے کہ آج کم از کم کے انتقال کے بعد اب اتنے لوگ جمع ہو گئے. ہم نے کبھی اتنے لوگ جمع نہیں دیکھے زندگی میں. یہ کیا بات ہے؟ اب اگر آپ جمع ہو گئے تو پھر پڑھیے ان کو، اور پڑھ کے کچھ عمل کی توقع پیدا کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ ابراہیم صاحب، جزاک اللہ. یہ بات سچ ہے کہ عالم نقوی صاحب واقعی حقیقت میں عالم تھے، اور بھلے ہی انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہو کہ میں لیڈر نہیں ہوں، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ بہت طرح کی ہوتی ہے،
اور جیسے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ لیڈر از ون ہو نوز دا وے شوز دا وے اینڈ گوز دا وے. تو انہوں نے وہ بالکل ان کے اوپر صحیح گزرتی ہے، اور ان کی جو تحریریں ہیں جس طرح انہوں نے ایک چراغ جلا کر راستے پر رکھ دینا بھی ایک رہنمائی ہے، ایک لیڈرشپ ہے، اور یہ لیڈرشپ ان کی ہے، اور اس سے جو ہے فیضیاب لوگ ہمیشہ ہوتے رہیں گے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ بس ہمارے جو سرپرست صاحب ہیں وہ شکریہ ادا کریں گے آپ کا، اور فاتحہ خوانی کریں گے کی گزارش کریں گے آپ لوگوں سے، لیکن اس کے بعد آپ لوگ ٹک جائیے گا، چائے پی کر ہی جائیے گا، اپنی جگہ پر ہی رہیے گا. تو میں گزارش کرتی ہوں میں سرپرست سے تنظیم علی کانگریس کے کہ وہ شکریہ ادا کریں تنظیم کی جانب سے، اور عالم نقوی صاحب کے لیے. السلام علیکم. حالانکہ صدر محترم کی تقریر کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے کہنے کے لیے، اور ہمارے سارے مقررین نے عالم نقوی صاحب کی صحافت کو انقلاب سے لے کر ان کے سارے کرامات کو مجسم کر کے دکھا چکے ہیں وہ. لیکن ایک پہلو جو رہ گیا 2 منٹ کے لیے وہ میں کہوں گا خالی، کہ جو ان کے بیٹے کی تقریر میں بھی آپ نے سماج سنایا، ان کا ایک پہلو صحافت کے انقلاب کے ساتھ ساتھ وہ سماج میں بھی انقلاب چاہتے تھے. جو صحافت کے انقلاب کے ساتھ جو سماج کا انقلاب تھا وہ رہ گیا، اور جو آپ لوگ نے تقریر فرمائی وہ سب کی صحافت کی انقلاب کی تقریر فرمائی. دراصل صحافت کے انقلاب کے علاوہ بھی وہ ایک مجاہد بھی تھے. انہوں نے سماج میں بھی اجتہاد کیا تھا، سماج میں بھی جدوجہد کی تھی، اور سماج میں بھی انقلاب لانے کی کوشش کی تھی، اور باقاعدہ ایک مجاہد تھے. اور جیسے ایک انقلابی شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو مارا بھی جاتا ہے، اس کو پیٹا بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ تمام بدسلوکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی بیچارے ایک ساتھ بھی وہ سب ہوا تھا، جس کے لیے بھی ان کے بیٹے کی تقریر میں آپ نے سماعت سنایا کہ ان کے والد صاحب کے اوپر ایک بار اٹیک ہو گیا. علاقہ کہلاتا ہے نجف، اور ان پہ اٹیک ہو گیا. اس کے بعد بھی عالم نقوی صاحب نے اپنے کو ان کے اوپر کر لیا، اور چھا گئے. ان کے اوپر چھانے کے بعد پورے ساری جتنے لاٹیاں ڈنڈے جو تھا انہوں نے خود برداشت کیے، وہ کیا. تو ایک بھی ان کا پرسنل ایک میٹر تھا. لیکن بابری مسجد کے انقلاب کے بعد تمام تحریکوں میں شریک رہے، باقاعدہ انقلاب میں شریک رہے، اور انہیں جیل جانا، لاٹھی کھانا، ڈنڈے کھانا، سب میں بھی شریک رہے. یہ ایک پہلو رہ گیا تھا، تو ہم نے کہا 2 منٹ کے لیے بھی کہہ دیں. جی، تو یہ سب ماشاءاللہ ان کے یہ بھی کرامات ضروری تھی کہ صحافت کے انقلاب کے ساتھ سماج میں بھی انقلاب کا برپا کرتے تھے. اور وہ جو ویسے ان کے بیٹے کی تقریر میں آپ نے سماعت فرمایا کہ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. ان کے عمل میں اور اس میں جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. جیسے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ اچھی اچھی باتیں سب کر لیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم لوگ سب فرار اختیار کر لیتے ہیں. لیکن وہ شخص وہ تھا کہ جو صحافت میں اس نے فرار اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی علی کانگریس کو علی کانگریس کے ہمارے صدر تھے. علی کانگریس کے اس کے رہتے ہوئے جدوجہد کی، جیل بھی گئے، تھانوں پہ بھی گئے، بند بھی ہوئے، لاٹیاں بھی کھائیں. یہ سب بھی ان کے عمل کا زندگی کا ایک پہلو تھا جو رہ گیا تھا. اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. علی کانگریس کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بار سورہ ہم تو 3 بار سورہ قل اعوذ کی تلاوت فرما کر اشارہ کرتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو پہچان